17 سال کا بچہ ہو گیا ہے, ابا بیان میں جانے نہیں دیتے, ابا کہتے ہیں اسٹڈی کرو, بھائی اسٹڈی بھی کرو بیان میں بھی آؤ. کل ایک بندے نے مسئلہ پوچھا, وہ آسک کے لیے, اس نے بتایا کہ میں اتنے سال کا ہو گیا, میرا ابا مجھے کہیں نکلنے ہی نہیں دیتے, کہیں دوستوں میں کھیلنے دیتے ہیں, کہیں بھی گھر میں بند, تو ماں باپ دونوں نے سختی کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں عجیب سا باولا سا ہو گیا ہوں. تو وہ نا بچہ اگر بالکل ہی لڑکا اگر وہ ہر وقت گھر میں رہے گا نا, وہ اس کے اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی. لڑکوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چرسیوں ہیروئنچوں میں کھیلنے دیں, تھوڑا بہت لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ باہر لونڈے لپاڑوں میں کھیلے, مار کٹائی ہو, تھپڑ ماریں, بھاگیں, لیکن کچھ اس کو آدمی بنے گا وہ جبھی. ہاں اس کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں سنو کہ خراب نہ ہونا شروع ہو جائے, لیکن بچے کے لیے, لڑکے کے لیے لڑکوں میں کھیلنا ضروری ہے. اس میں کانفیڈنس آتا ہے, بہادری آتی ہے, تو اس میں کانفیڈنس پیدا ہوگا. آگے دنیا بڑی مشکل ہے بھائی, بڑے خاردار کانٹے ہیں دنیا میں, دنیا موت تک پھولوں کی سیج نہیں ہے. آپ کے بچے نے ساری زندگی پھولوں پہ نہیں چلنا, بڑے بڑے مسائل آ سکتے ہیں. تو اس میں اگر یہ بہادری بچپن سے نہیں ہوگی, دیکھو بلی ہمارے جو محلوں میں پلتی ہے وہ کبھی بھی چوہا نہیں کھا سکتی, لیکن جنگلی بلی کے سامنے آپ چوہا چھوڑ کے تو دیکھو. وجہ اس کی ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوئی ہے نا وہ شکار کر کے کھا رہی ہے, اور ہماری بلیوں کو فارمی مرغی کاٹ کے چیچڑے صاف کر کے کھلائے جا رہے ہیں. تو ان میں چوہوں سے دشمنی تو باقی ہے لیکن بہادری ختم ہو گئی. شیر کا یہ حال ہو جاتا ہے. اقبال نے کہا نا, وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. ایک شاہین کا بچہ جو باز نہیں ہوتا, شاہین کیسے جھپٹ کے حملے کرتا ہے, اس کا انڈا گدھوں کے ہاں غلطی سے رہ گیا, تو شاہین کا بچہ پیدا ہوا گدھ کے ہاں, تو وہ گدھوں میں رہ کے حرکتیں کیسی ہو گئی اس کی, وہ مردار تلاش کر رہا ہوتا تھا. تو جب وہ شاہینوں کو دیکھتا کہ وہ ایسے اٹھتے ہیں جھپٹتے ہیں, تو وہ حیران ہوتا, یار میری شکل بھی ایسا ہی ہے, لیکن میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا. بھائی کیوں نہیں کر سکتا, تیرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے, گدھوں کے ساتھ. وہ ایک آدمی اپنا بکرا بیچ رہا تھا, اور قربانی کا بکرا نا, اس نے کہا یہ ایسا بکرا ہے, اس کو آپ یوں بوٹی پھینکو جھپٹ کے کھاتا ہے. زیادہ مبالغہ آرائی کر دی نا اس نے, یہ بکرے بیچنے والے تو بہت جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بعض, تو منہ سے غلطی سے یہ نکل گیا کہ جب بوٹی پھینکو گے جھپٹ کے کھاتا ہے. تو اس نے کہا یہ بکرا ہے تو بوٹی کیوں کھا رہا ہے جھپٹ کے. اس کو احساس ہوا یار میں نے تو جھوٹ بول دیا, اب میں بولوں گا جھوٹ بولا تو پچھلی باتیں بھی چھوٹ جائیں گی. تو بات بدلنے کے لیے کہتے ہیں اصل میں ہے تو بکرا, لیکن اس کا زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا کتوں کے ساتھ رہا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تر کس کے ساتھ رہا ہے, کتوں کے ساتھ. تو جو جس کے ساتھ جس طبقے کے ساتھ رہے گا اس میں وہی والی صفات پیدا ہوں گی. میرے پاس ایک وہ شخص آیا جو نہیں ہوتے جو بیچارے مخنث ہوتے ہیں, مرد تھا لیکن عورت بن گیا وہ. اس نے مجھے اپنے بچپن کا واقعہ سنایا کہ میرے اندر, میں مرد پیدا ہوا لیکن میں اپنی کزنوں کے ساتھ کھیلتا تھا, اپنی بہنوں اور کزنوں کے ساتھ. میرے ماں باپ نے مجھے لڑکوں میں نہیں کھیلنے دیا. اس بیچارے کا حال یہ ہوا ہے نا کہ اس میں مردانہ قوت ہی ختم ہو گئی, اس میں وہ ڈیزائرز ہی ختم ہو گئی. مجھے خود اسے اپنے رو رہا تھا, کہہ رہے مجھ میں وہ ڈیزائر ہی ختم ہو گئی. بچپن سے کہہ رہے میں اپنی کزنوں کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں, اپنی بہنوں کے ساتھ. تو وہ لڑکیوں والے شوق, وہ میک اپ کر رہی ہیں میں بھی میک اپ کر رہا ہوں, وہ چوڑیاں پہن رہی ہیں میں بھی چوڑیاں, وہ عید میں مہندی لگا رہی ہیں میں بھی. کہہ رہے میرے ماں باپ ڈانٹتے ہی نہیں تھے مجھے, وہ کہتے ہیں بچہ ہے بچہ ہے. بہشتی زیور میں مولانا سلوی تھانوی نے لکھا ہے کہ اپنے لڑکوں کو لڑکیوں میں کھیلنے مت دو, ان کو بولو بیٹا تم مرد ہو ماشاءاللہ, مردوں میں جا کے کھیلا کرو. تو اگر بچپن میں یہ سب چیزیں ہو نا تو بچوں کی فطرت کیا ہو جاتی ہے, وہ بیچارے ایسی چینج ہوئی ہے اس کی کہ کہہ رہے میری زندگی تباہ ہو گئی, ڈیزائرز ختم ہو گئی اس میں. تو پھر اس کو یہ مخنث لوگ لے گئے, جو ہجڑے ہوتے ہیں نا, یہ لے گئے اٹھا کے اس کو, پھر آپریشن کروا کے ویسے ہی وہ برباد ہو گیا بیچارہ. رو رہا تھا, کہہ رہا بالکل زندگی جو ہے نا وہ ہماری پھیکی زندگی ہے. پھر اس نے بتایا کہ یہ جو لڑکے آپریشن کروا کے مردانگی ختم کرتے ہیں, میری طرف سے ان کو نصیحت کرو کہ ان کے پاس پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن ان کی زندگی میں جذبات ختم. کہتے ہیں ہم جب مرد اور عورت کو دیکھتے ہیں نا, میاں بیوی کو بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, دل پہ آرے چلتے ہیں کہ مرد نہ ہوتے کم از کم عورت ہی ہو جاتے, کوئی فیملی تو ہوتی, بچے ہوتے, شوہر ہوتا. کہہ رہے ہیں کسی عورت کو دیکھتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے تو ہمارے دل پہ آرے چلتے ہیں, کسی مرد کو دیکھتے ہیں بیوی کے ساتھ جا رہا ہے تو دل پہ آرے چلتے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے مرد یا عورت بنا دینا. تو اس نے مجھے یہیں پہ بیٹھ کے نا, یہ جو ہے نا, یہ جو میری مرغیاں نہیں جہاں رکھی ہوئی, تبلیغ جماعت میں آئے ہوئے تھا, وہ لڑکا نام بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے, تو رو رہا تھا یہ واقعہ, اور کہہ رہا تھا خدا کے لیے آپ ان لڑکوں کو
جو آج کل گے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی جو ہے نا وہ آپریشن کروا لیتے ہیں, ان کو سمجھاؤ کہ جو یہ بنے ہیں نا ان کا تجربہ اچھا نہیں ہے. پیسہ آ جائے گا, زندگی کیا ہو جائے گی, پھیکی. کہتے ہیں خدا کی قسم وہ غریب اچھا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جذبات تو ہے نا اس میں. اسی جذبات سے انسان زندہ رہتا ہے, اسی سے ریلیشن بنتے ہیں. تو کیا ہے, ماں باپ نے غلطی کی, بچپن سے کس میں کھیلنے دیا, لڑکیوں میں. اس لیے لڑکے کو کہاں کھلواؤ, بولا جاؤ لڑکوں میں کیا, اپنی عمر کے لڑکے ہوں, اپنی سے بڑی عمر کے لڑکے نہ ہوں, اپنی عمر کے لڑکے ہوں تو. اور بھائی بھی آپس میں لڑ رہے ہو نا, مارم پٹائی کر رہے ہو, تو بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کیونکہ ساری برگر فیملیاں بنتی جا رہی ہیں, بچے نے بچے کو دھکا دیا, تھوڑا سا سر پھٹ گیا, مائیں ایسا چیخا, یہ کیا ہو گیا. بھائی کچھ نہیں ہوا یار, ہمارے دور میں تو بچے بادام کے درخت پہ چڑھ کے گرتے تھے, ہاتھ ٹوٹ جاتے تھے ان کے, پھر جڑ جاتے تھے, بچے کے سارے زخم ٹھیک. مجھے یاد ہے میرا بچہ کھیلتے کھیلتے ایک دن گرا یہاں سے نا, بچے کی عمر 4-5 سال ہوگی, ادھر سے پھٹ گیا, اتنا خون نکل رہا ہے نا اس کے. میں تو نارمل تھا, ہوتا ہے, تو بچے جب ہوں گے تو یہ سب کچھ ہوگا, کوئی اتنے ٹینشن کی بات نہیں. میں اس بچے کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر ایسے ڈاکٹر اچھل گیا, ہاں. میں نے کہا یہ پاگل ہے, میں نے کہا یہ کیا ہے, پاگل. کیونکہ ہم تو بچپن سے ہی بہت دیکھ لیا نا ہم نے, یہ نارمل ہے یار. بچوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ زخم بہت جلدی بھرتا ہے. اب وہ اس کے گھومڑا نکل آیا نا بچے کے, ڈاکٹر کہتے اس کو دباؤ دباؤ گھومڑا نہ بنے. میں نے کہا دباؤں گا وہ تکلیف سے مر جائے گا بھائی. تو مجھے اندازہ ہوا اس بیچارے کے پاس میڈیکل سائنس کا علم تو ہے, مگر یہ بچپن میں کبھی بادام کے درخت پہ چڑھا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہی نہیں. تو میں نے کچھ, اس نے دوا بھی دی, میں نے وہ بھی نہیں دی. وہ تو میں لے گیا گھر والوں سے ڈر کے, گھر والوں سے ڈر کے لے گیا, کہ گھر والے تو بولتے ہیں لے کے جاؤ لے کے جاؤ, ورنہ میں تو لے کے ہی نہیں جا رہا تھا, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو لیکن اب ظاہر ہے آج کل جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ نے مجھے آرڈر کیا کہاں جانا ہے, تو میں لے گیا ڈاکٹر کے, گھما کے لے آیا, دوا نہیں پلائی, پھر ہم نے ٹھیک ہو گیا. تو بچوں کا زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو, بچوں کو آپس میں مار دھاڑ جو ہے نا یہ زیادہ ضروری ہے زخم نہ لگنے سے. کیونکہ اگر وہ بچپن میں ایک دوسرے کو ماریں گے دھاڑیں گے نہیں اور بہت ہی کیوٹ سے رہیں گے, اس سے جو ان کو دماغ میں اندر چوٹیں آئیں گی نا بعد میں, جب زندگی میں ٹینشن ہے, وہ اندر کی چوٹیں وہ کسی انجیکشن سے ٹھیک نہیں ہوگی. یہ باہر کے زخم لگنے دو, یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور اس سے بچوں میں اندر تھوڑا کانفیڈینس پیدا ہوتا ہے, تھوڑی بہادری پیدا ہوتی ہے. تبھی ہم کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو, کم لڑیں تو صحیح آپس میں, اور ایک دوسرے چیزیں تو چھینیں. اکلوتا تو لاڈ پیار میں ہی پاگل ہو جائے گا وہ, نہیں تمہاری اسپیڈ پھر بھی نہیں بڑھے گی جتنا مرضی سے